الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی 8ویں تراویح ادا کی جائے گی۔ یہ 11ویں پارے کے نصف سے 12واں پارہ مکمل کی آج وہ خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کے عقائد کا رد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے تلاوت سنی تھی اس میں میدان محشر میں مشرکین کا حال بیان کرنے کے بعد ان کی شرک کے خلاف دلائل دیے گئے تھے۔ مشرکین کے عقائد کا رد کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت کو واضح فرمایا گیا ہے۔ رزق، حواس اور موت و حیات کے احوال سے استدلال فرمایا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ مشرکین سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرے؟ قرآن حکیم کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق الہام اور وحی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام صداقتوں اور سچائیوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور انسانی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب لا سکے۔ نافرمان لوگ قیامت کے دن اپنے دنیا میں رہنے کو بالکل حقیر اور گھڑی دو گھڑی خیال کریں گے۔ لم یلبسوا الا ساعۃ، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک گھڑی رہے تھے یا 2 گھڑی دنیا میں رہے اور ہمیں وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ مجرمین کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں عذاب کی جلدی کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو اور ہمیشہ چکھتے رہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ہلکے عذاب والے دوزخی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پاس دنیا بھر کا مال و متاع اور اولاد ہو تو تو اپنی نجات کے بدلے میں وہ سب کچھ دے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ یعنی اگر دنیا بھر کا مال و متاع ہو، ساری دنیا اس کے پاس ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ تم وہ سارا مال و متاع دے کر آج اپنی جان چھڑا لو تو اس کے لیے تیار ہو، تو وہ کہے گا میں سب کے لیے راضی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اس آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں مال و متاع بھی نہیں ہوگا، جہاں دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہاں جو سکہ چلے گا وہ انسان کے اعمال کا سکہ ہوگا۔ اگر اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے تو اس کے لیے راحت اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے، بصورت دیگر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت اور شفا آ گئی ہے، کیونکہ تمام دنیا کی جمع پونجی سے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آسمانی کتاب کی رحمت یہ بہتر ہے۔ اس دنیا کا رہنا چند روزہ ہے، اس لیے یہ چند روز کی کمائی بھی یہیں رہ جائے گی۔ رسول اور کتاب کی فرمانبرداری کرو گے تو یہ کمائی تمہارے ساتھ جائے گی جس سے تمہیں نجات نصیب ہوگی۔ جس طرح آدمی کے بدن میں بخار، کھانسی وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح عقیدے کے بگڑنے سے آدمی کے دل میں کفر، نفاق اور حسد و ریاکاری جیسے طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح طب یعنی میڈیکل کی کتابوں میں جسمانی امراض کے علاج لکھے ہوتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اسی طرح روحانی مریضوں کا علاج ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کو دل کی تندرستی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیال آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، دل کی بیماریوں کے لیے قرآن پڑھنا شفا ہے۔ یعنی اگر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو اس کا حل اور علاج کیا بتایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہ سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اولیاء اللہ کا حال یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان پر نہ کچھ غم ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا، جبکہ باقی لوگوں کو دنیا چھوٹ جانے اور دنیا میں بے فائدہ عمر بسر کرنے کا غم ہوگا۔ تو یہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی کی زندگی گزاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، یعنی جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا۔
یعنی اللہ والوں کی علامت اور پہچان کیا ہے کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ سورہ یونس کے آخر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ مشرکین و منکرین کو اس ذکر سے ایک طرح کی تنبیہ ہو جائے کہ اگر وہ بھی نصیحت کے باوجود نافرمانی سے باز نہ آئے تو زمین پر سب سے پہلے غرق ہونے والی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، اور سب سے آخر میں غرق ہونے والی قوم فرعون کی ہے۔ جو انجام ان کا ہوا تمہارا بھی پھر وہی انجام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ باوجود سمجھانے کے منکرین اگر ایمان لانے میں دیر کرتے ہیں تو اس کا کچھ غم اور اندیشہ نہ کریں۔ اگر منکرین سرکشی کریں گے تو آخر سرکش لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین فرمائی ہے کہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ منکروں کے دل بڑی مشکل سے پھرتے ہیں۔ فرعونی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ سارے جادوگر ہار گئے، تب بھی سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے وحی کی۔ فرعونیوں کے عذاب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ مل کر کافروں سے علادہ ہو جائے، ایک محلہ بسا لیں، گھروں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں اور اس میں نماز پڑھا کریں۔ نماز کا حکم اس لیے ہوا کہ کثرت سے نماز پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ایمان والوں کے ساتھ جو نکلنے کا حکم دیا تو کیا کہا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ، ایسا محلہ بنا لو کہ جہاں پر تمہارے گھروں کی تعمیر ایسی ہو کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ یعنی اس میں ہمیں بھی تعلیم ہے نا کہ ہم جب گھر بناتے ہیں تو یہ ہمارے انجینئر اور ہمارے دیگر ایسے افراد، ان کو یہ اسلامی تہذیب ہے کہ جب ہم گھر بنائیں، کوئی ہمارا نقشہ ہو تو اس کا اس انداز میں نقشہ ہونا چاہیے کہ اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو، تاکہ ہماری نماز کی ادائیگی دیگر چیزوں میں آسانی ہو۔ تو یہ تہذیب ہے اسلامی کہ ہمیں ان چیزوں کا اپنے اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان گھروں کے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے تاکہ تم وہاں نماز پڑھ سکو۔ تو یہ نماز کا حکم نہ صرف یہ کہ ہمیں ہے، ہم سے پہلی امتوں کو بھی نماز کا جو ہے وہ حکم تھا، اور نماز انسان جو ہے جتنا نماز کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی بلاؤں کو، اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، بلائیں اس کے ذریعے سے ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صلاۃ کے ساتھ صبر جو ہے مدد طلب کرو اللہ سے۔ یعنی ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دو ہتھیار ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو اختیار کرتا ہے تو بڑے بڑے مصائب بھی جو ہیں وہ اس طرح ٹل جاتے ہیں کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نافرمان قوم کے خلاف دعا کی، یعنی اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے قوم کو بلایا اور قوم جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، نافرمانی پر نافرمانی کرتی رہی، تو آپ نے اس کے خلاف دعا کی، اور ہارون علیہ السلام نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی، اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت قبول کر لی گئی ہے۔ یعنی اب یہ قوم جو ہے جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، لیکن اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تم نے ثابت قدمی کا ثبوت دینا ہے۔ قوم فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش دریا سے باہر اونچے ٹیلے پر پھینک دی تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ قرآن کا وہ کھلا معجزہ ہے کہ جو آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو ایک زمانہ ہو گیا، 1400 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک کے زمانے کو گزر چکے،
اور پھر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، یعنی قبل مسیح ہیں۔ اتنا طویل دور گزرنے کے بعد قرآن نے جو فرمایا کہ فرعون کی لاش کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا گیا، ایک وجہ تو یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو اس وقت بھی یہ خوف تھا کہ یہ سب لوگ تو غرق ہو گئے، لیکن فرعون اور اس کا کچھ لشکر باقی ہے، کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی تسکین کے لیے واضح کیا کہ فرعون تباہ ہو چکا ہے، تو اس کو ایک ٹیلے پر رکھ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے دوسرے مقام پر کہ ہم نے اس کے بدن کو محفوظ کر دیا۔ یہ محفوظ کس لیے کیا ہے؟ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے، اور جو اس کے بعد آئے ان سب کے لیے عبرت کا نمونہ اللہ نے بنایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ عذاب آتے ہوئے دیکھ کر اگر کسی قوم کو عذاب سے رہائی ملی تو وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے، جن کو یونس علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی تو وہ نہ مانے، تو آپ نے عذاب کی آمد کی خبر دی اور خود بستی سے نکل گئے۔ جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو سب جنگل میں جمع ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے تو اللہ نے عذاب روک دیا۔ تو یہ وہ واحد قوم ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی کہ جن کو آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو وہ نہیں مانے، انکار کر دیا، تو آپ نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ بھائی اتنے دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور خود بستی کو چھوڑ کر چلیں گے۔ تو اب جب آپ چلیں گے بستی سے تو قوم نے جب دیکھا جس طرح یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا، عذاب کے آثار جو ہی نمایاں ہوئے تو وہ سارے گھبرائے اور سب کے سب ایک جنگل میں آ گئے، اور جنگل میں جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کی، معافی مانگی، اللہ سے دعائیں کی۔ اللہ نے یہ کرم کیا کہ اس عذاب کو ان پر نازل نہیں کیا بلکہ عذاب کو روک دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے عذاب جو ہیں وہ ٹل جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود آتی ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی ساری آیتیں شروع سے آخر تک بالکل مضبوط ہیں۔ اس کتاب کی پہلی تعلیم یہی ہے کہ سوائے معبود حقیقی کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور توبہ و استغفار کو لازم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔